اللہ عز و جل کے علاوہ نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا. جب نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ایک جانور، ایک بلی، وہ آپ کے اوپر اتنی حاوی ہو جائے کہ آپ سفر کا ارادہ ہی تبدیل کر دو. الو کے بولنے کی آواز آپ کے گھر میں آ جائے اور سارا گھر کانپنے لگ جائے. آج بیری پر بیٹھا الو بول رہا تھا، ضرور کسی نہ کسی کی موت ہوگی، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی. اور ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا لاہور میں سڑک کے کنارے طوطا لے کر بیٹھے ہوئے، طوطا لے کر بیٹھے ہوئے اور پڑیے پرچیاں ان کے پاس پڑی ہوئی. سفر پہ جانے سے پہلے وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جناب ذرا بتائیے یہ فال نکالیے، اور وہ خبیث بھی اسلامی فال نامے کا بورڈ لگا کر بیٹھا ہوا، جس کو نہ فجر کی نماز نصیب، جس کو نہ ظہر کی نماز نصیب، جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں، جس کا چہرہ محمدی نہیں، اسلامی فال نامہ اور ایک پہاڑی طوطا اس نے رکھا ہوا ہے، 8-10 پڑیے نکال کے رکھی ہوئی. میں نے یہ سفر کرنا ہے جی، کیسا رہے گا؟ وہ طوطے کو اشارہ کرتا ہے، سرکس کا سکھایا ہوا پرندہ، وہ چھلانگ مارتا ہے، نیچے اترتا ہے، چونچ میں سے ایک پرچی اٹھاتا ہے، اس کو پکڑاتا ہے، وہ اس کو کھول کے پڑھ دیتا ہے. وہ کہہ دے کہ آپ کا یہ سفر اچھا ہے، بقول طوطا صاحب کے مان لے گا. وہ کہہ دے کہ آپ کی یہ شادی کا مہینہ جو طے ہوا ہے اچھا ہے، اس طوطے نے آپ کی یہ فال نکال لی ہے، مان لے گا. اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں. مومن کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سے مشورہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے پھر اللہ اسے کافی ہے. وہی ہندوؤں کے طرز، وہی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی باتیں، پرندوں سے فال نکالنا، پرندوں کو منحوس سمجھنا، ان کی چونچ میں دبے ہوئی پرچی کے اندر اپنی ساری قسمت رکھنا. اور ایسا کئی بار ہوا ہے. ایک فال والے کے پاس ایک مسلمان مواحد گیا اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ جی میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیے، میری فال نکلوائیے، میری شادی کب ہوگی؟ اس نے دیکھی کہ آپ کی لکیریں یہ کہتی ہیں، آپ کا ہاتھ یہ کہتا ہے، یہ طوطے نے جو پرچی اٹھائی ہے اس پہ یہ لکھا ہے کہ ابھی کچھ سال کے اندر اندر آپ کی شادی کا اندازہ ہے. وہ کہتا ہے بھائی ایمان، میرے تے 4 پتر بھی نے، تو بھی سال لیٹ بتا رہا ہے مجھے. صرف یہ کھانے کے ڈھونگ، بد عقیدگی، جب پبلک میں، عوام میں اللہ سے تعلق اتنا ٹوٹا ہوا ہے تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، ان کی عزت، ان کے مال پر ڈاکے ڈالنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے طریقے پہ چلتے ہوئے آج کے دور کے جاہلوں نے وہی طریقے استعمال کیے ہوئے. اس دور کے اندر بھی پرندوں کو اڑا کر ان سے فال لی جاتی تھی، آج طوطے کو پنجرے سے باہر رکھ کر اس کی چونچ میں دبی ہوئی پرچی سے فال لی جاتی ہے. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، مالک عز و جل کیا بتا رہا ہے. آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے مالک فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. آل فرعون کو کوئی بھلائی ملتی، کوئی خیر ملتی، ان کے ساتھ ماجرا کوئی اچھا ہوتا، وہ کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، یہ جو کچھ ملا ہے ہماری محنتوں کا پھل ہے، ہم اس کے حقدار ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور اگر کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی تو فوراً کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے. یہ بدشگونی کی بیماری، یہ منحوس سمجھنے کی بیماری، یہ نحوست کی باتیں اس دور کے ظالموں اور جاہلوں کی. اگر کوئی بھلائی مل جاتی تو اپنی طرف اشارہ کرتے کہ ہم تو اس کے حقدار تھے، ہمیں یہ ملنی ہی چاہیے تھی. لیکن اگر کوئی پریشانی، غم، دکھ آتا تو فوراً کہتے یہ موسیٰ اور موسیٰ کے جو ساتھی ہیں ان کی نحوست ہم پہ پڑی ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے. رزق آسان ہو جاتا تو محنت کا پھل قرار دیتے، قحط سالی ہو جاتی تو نحوست کی نسبت کرتے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی طرف. دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. جب ان منافقین کو غنیمت کی صورت میں کوئی مال مل جائے، کوئی فائدہ ہو جائے
تو فوراً کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، یہ انعام ملا ہے، یہ غنیمت کا مال ملا ہے، یہ بھلائی اور یہ نیکی ملی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر کوئی پریشانی والی بات، بدحالی والی بات ہوتی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ آپ کی طرف سے ہوا ہے۔ مالک عز و جل فرماتا ہے کل من عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، کل من عند اللہ، یہ مصیبت آئے، بھلائی آئے، خیر آئے، برکت آئے، رزق میں آسانی ہو یا رزق میں تنگی ہو، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے، نہ اس میں کسی کی نحوست کا دخل ہے، نہ اس کے اندر اگر نحوست ہے، بیماری ہے، برائی ہے، وہ تمہارے بد عقیدے، وہ تمہارے شرک کی نحوست، وہ کفر کی نحوست ہے۔ رسولوں کی دعوت تو تمہارے لیے خیر کی دعوت ہے، وہ تو تمہیں بلاتے ہیں جہنم سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ اور کفار کا طریقہ کیا ہے؟ قالوا انا تطیرنا بکم، رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو منحوس جانتے ہیں، ہم پر جو پریشانی آتی ہے، اہل جاہلیت کے لوگ، کفر و شرک کی ملت والے لوگ اپنے رسولوں کو جواب دے رہے ہیں، ہم پر جو پریشانی آتی ہے وہ تمہاری نحوست کی وجہ سے آتی ہے۔ رسول کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، ہم تو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایمان کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن تم ہمیں منحوس قرار دے رہے ہو، یہ بات غلط ہے، بلکہ تم شرک کرتے ہو، اللہ کی توحید کے اندر غیروں کو شامل کرتے ہو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو۔ قالوا طائرکم معکم، تمہارے ان بد عقیدوں کی وجہ سے یہ نحوست تو تمہارے اپنے اعمال میں موجود ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ بدشگونی کا فعل، اس کو اپنی روٹین میں داخل کرنے والوں، فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، بدھ کا دن منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، شوال میں شادی منحوس ہے، محرم میں شادی منحوس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے، سنیے اللہ کے نبی کی حدیث کو، آپ نے فرمایا کسی بیمار کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، نہ ہی بدشگونی کوئی چیز ہے، یہ اچھا شگون ہے، یہ برا شگون ہے، یہ منحوس چیز ہے، یہ منحوس نہیں ہے۔ اس دن شادی کر لو ٹھیک رہو گے، ان تاریخوں میں شادی کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ کوا بولے گا تو یہ نحوست، الو بولے گا تو یہ نحوست، بطخ بولے گی تو اس کا یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بدشگونی کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی الو کے بولنے میں کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کی کوئی حقیقت ہے۔ آئیے غور کیجئے اس حدیث پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں کی نفی بیان فرما رہے۔ سب سے پہلے اس عقیدے کی نفی کہ ایک بیمار کی بیماری سرایت کر جاتی ہے، دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بیمار آیا ساروں کو بیمار کر دیا۔ مثال کے طور میں عرب میں کسی اونٹ کو کھجلی کی بیماری ہو جاتی تو صحت مند اونٹوں پہ اسے داخل نہ کرتے، اس سے الگ رکھتے کہ کہیں اس کی بیماری باقی اونٹوں کو نہ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عقیدے، اس سوچ کی نفی کی، ایک دیہاتی کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ کھجلی والا اونٹ، خارش زدہ اونٹ، صحیح کھال والے اونٹ میں داخل کر دو ساروں کو لگ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، تمہاری سوچ کے مطابق اس کھجلی والے کی خارش زدہ کی خارش باقیوں میں چلی گئی، اس کو جو خارش لگی ہے وہ کس اونٹ کی لگی؟ آخر اسے بھی تو خارش لگی ہے، اس میں جو خارش آئی ہے وہ کس اونٹ سے آئی؟ بیماری اتارنے والا اللہ، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے اجازت، مشیت، حکم سے شفا دیتا ہے تو اللہ،